مرد کا گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اسے باجماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنے کا معاملہ مختلف حالات میں مختلف احکام رکھتا ہے۔ شریعت نے مردوں کو خاص طور پر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، جبکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین نماز مسجد میں باجماعت ہے اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین نماز ان کے گھروں میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو عام حالات میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے، جبکہ عورتوں کو گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ البتہ اگر کوئی مرد کسی شرعی عذر کی بنا پر مسجد نہ جا سکے، جیسے بیماری، معذوری یا دیگر کسی ناگزیر حالات میں گھر میں نماز ادا کرے تو وہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن مسجد میں باجماعت نماز کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو بھی مسجد میں آنے کا حکم دیا تھا۔ حالانکہ ان کے لیے آسانی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں مسجد میں آنے کی ترغیب دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں مردوں کو مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو تو گھر میں نماز جائز ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، حالانکہ اسلام نے نماز کو اجتماعی طور پر ادا کرنے کو زیادہ پسند کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اس آیت میں اجتماعی نماز کی طرف اشارہ ہے، اس لیے بلا عذر گھر میں اکیلے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بخاری و مسلم شریف۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنا باجماعت نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ گھر میں نماز پڑھنے کے جواز اور فضیلت کے فرق کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اخوت پیدا ہوتی ہے، جبکہ گھر میں نماز پڑھنے سے یہ برکات حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے مردوں کے لیے بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا درست تو ہے، لیکن افضل نہیں۔ البتہ اگر کوئی مرد گھر میں جماعت قائم کر لے، یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نفل نمازوں کے لیے خاص ترغیب دی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں کچھ نفل نمازیں پڑھا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے لیے مسجد جانا افضل ہے، لیکن نفل نمازوں کے لیے گھر کو آباد رکھنا چاہیے تاکہ گھروں میں بھی عبادت کا ماحول رہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ادا کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس میں حیا اور پردے کے تقاضے زیادہ مکمل ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنا چاہے اور شرعی پردے کا مکمل اہتمام کرے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق افضل ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں نماز پڑھنے کو زیادہ آسان سمجھ کر مسجد کی طرف جانے سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی یا دیہات میں 3 لوگ ہوں اور وہاں جماعت نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت سے مسلمانوں کی اجتماعیت متاثر ہوتی ہے اور شیطان ان پر غالب آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں جانے کی فکر نہیں کرتا تو اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز کی اقامت کہے، اور میں خود ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز ترک کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ البتہ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جب گھروں میں نماز پڑھنا جائز
بلکہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسے بیماری، سفر، خوف یا دیگر ناگزیر وجوہات۔ اسی طرح اگر کوئی وبا پھیل جائے یا کسی اور سبب میں مسجد میں جانا ممکن نہ ہو تو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ مسجد جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جو کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نماز باجماعت کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز باجماعت کی کس قدر تاکید ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس سے نہ صرف اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ نماز میں سستی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے گھر میں نماز پڑھنے کو عمومی طور پر پسند نہیں کیا، سوائے عورتوں یا کسی معذور شخص کے لیے۔ آج کل بعض لوگ مختلف بیانوں سے مسجد جانے سے کتراتے ہیں، جیسے کاروباری مصروفیات، نیند، آرام یا دیگر دنیاوی مشاغل، جبکہ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرے۔ البتہ اگر کوئی شخص واقعی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ گھر میں وقت پر نماز ادا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت بنا لے تاکہ جماعت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ اس سے ایک طرف نماز کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور دوسری طرف گھروں میں دینی ماحول بھی قائم ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ رمضان یا دیگر خاص مواقع پر مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط روش ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی عادت بنائے تاکہ دین اور دنیا کی برکات حاصل ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا مکروہ اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل اور باعث ثواب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس واقعی کوئی شرعی عذر ہو تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے مسجد چھوڑنا ناپسندیدہ عمل ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت بے شمار احادیث اور آیات قرآنی سے ثابت ہے۔ اسلام میں نماز باجماعت کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کا اجر اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کے درمیان اخوت، محبت اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، جو کہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرو، یعنی نماز کو اجتماعی طور پر پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اگر لوگ اذان اور پہلی صف کی فضیلت جان لیں پھر اس کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی راستہ نہ ملے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر لوگ اس کی حقیقت جان لیں تو اس میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اور واپس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر آنے جانے پر جنت میں اس کی مہمانی تیار فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتہائی کوشش کرتے تھے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔
یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد پہنچنے کی کوشش کرتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک نابینا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں آنے کی اجازت مانگی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مسجد آؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نابینا شخص کے لیے بھی مسجد میں نماز کی تاکید ہے، تو جو لوگ تندرست ہیں ان کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے میں سستی کرنا کس قدر ناپسندیدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت چھوڑنے والوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز کی اقامت کہے اور میں کچھ لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھنا کس قدر نقصان دہ عمل ہے اور اس پر کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی یا دیہات میں 3 آدمی ہوں اور وہاں جماعت نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان کی گرفت سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے شیطان اس پر زیادہ حاوی ہو سکتا ہے۔ اسلام میں نماز کو محض انفرادی عبادت نہیں بلکہ ایک اجتماعی نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں، ایک ہی وقت میں رکوع و سجود کریں اور ایک دوسرے کی خیر خبر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے مسجد میں جانے سے کتراتا ہے اور گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز باجماعت کے لیے اتنے متوجہ رہتے تھے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں شریک نہ ہوتا تو اسے منافق سمجھا جاتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی مسجد باجماعت نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے جو کھلم کھلا منافق ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کو ترک کرنا صحابہ کرام کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن خاص انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے وابستہ ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لے اور اس کا دل مسجد سے جڑا رہے وہ قیامت کے دن اللہ کی خاص رحمت میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے وہ پوری رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر کتنا عظیم ہے کہ صرف 2 نمازوں کے ذریعے انسان پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا جس شخص نے 40 دن تک باجماعت نماز پڑھی اور تکبیر اولیٰ کو پایا اس کے لیے 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے، ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ صرف جہنم سے نجات ملتی ہے بلکہ نفاق سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ تمام دلائل واضح کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور اس کا ترک کرنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے اور اس عظیم عبادت کا اجر و ثواب حاصل کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔